حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات اور وہ کیفیت آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی، اور ایسے آئے گی جیسے ایک جوتا جوتے دوسرے سے برابر ہوتا۔ یعنی میری امت بنی اسرائیل کی ایسی مشابہت اختیار کرے گی جیسے ایک جوتا دوسرا جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایک انچ بھی بس اوقات فرق نہیں ہوتا، دونوں جوتے ایک جیسے، اس لیے کہ دونوں پاؤں ایک جیسے، دونوں جوتے ایک جیسے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر اس بنی اسرائیل میں سے کوئی بد نصیب آدمی، بدبخت، اپنی ماں سے اس نے زنا کیا ہے اعلانیہ طور پہ، تو ایسا ہی کوئی بد نصیب میری امت کے اندر بھی ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس قدر وہ مشابہت ہوگی۔ ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، اگر اس میں کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے تو لکان فی امتی من یصنع ذلک، بد نصیب آدمی میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، تفرقت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے ایک ملت کے علاوہ، ایک گروہ کے علاوہ سارے جہنمی ہوں گے۔ قالوا من ہے یا رسول اللہ، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ من ہی یا رسول، وہ کون لوگ ہوں گے؟ من ہی یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بات دیکھنے کی ہے، یہ نہیں فرمایا جو قرآن پہ عمل کرے گا، نہیں، یہ بھی نہیں کہا جو میری حدیث پہ عمل کرے گا، نہیں۔ کیوں؟ صرف قرآن کہتے تو ہر آدمی اپنے انداز سے قرآن سمجھتا، صرف حدیث کہتے تو ہر شخص حدیث سے اپنے پسند کا مطلب نکالتا۔ آپ نے کچھ اگلی بات کی۔ دیکھو نا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، کیا کہا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے سننے میں نہیں آ رہا آپ نے کیا کہا، اور دوسرا صورت کیا ہے، گریبان کھول کے میں نے کیا کہا، کتنا فرق ہے۔ اب کیا کہا تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن کان پہ ہاتھ رکھا تو اس کا مطلب اور، گریبان پہ ہاتھ رکھا تو اس کا مطلب اور، کیا کہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث کا مفہوم کون بتائے گا؟ جو میرے پیارے نبی نے، جس نے انہیں دیکھا تھا کہ حضور نے کان پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی۔ اس وقت آپ کے چہرے کی کیفیت کیا تھی، ماتھے کے بل کیا تھے، چہرے پہ مسکراہٹ کیسی تھی، آپ کا انداز کیسا تھا، پیچھے کیا تھا، آگے کیا تھا۔ تو اپنے پسند کا مطلب نہیں نکال سکتا۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان سارے فرقوں میں وہ حق پہ ہوگا جو قرآن پہ عمل کرے گا، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا جو حدیث پہ عمل کرے گا، یہ بھی نہیں کہا۔ ایک تو انداز یہ ہے نا، انگلی رکھی، آپ کون، یعنی مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا آپ کون، اور ایک یہ کہ سینہ ہاں آپ کون، ایک انداز یہ ہے، تو بہت فرق ہو جاتا ہے۔ لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ پاس بیٹھا ہے، بڑی عمر کا آدمی بھی ساتھ بیٹھا ہے، اس بچے سے کہتا ہے یہ کون، یہ کون، یہ کون، ہاں، تو ایک ہی لفظ میں
سوال بھی ہے، تعجب بھی ہے، دھمکی بھی ہے، لیکن جو میرے پاس بیٹھا ہوگا، کہنے والے کے سامنے ہوگا، اسے اندازہ ہو کہ آگے پیچھے کیا بات چل رہی تھی، یہ کون کا مطلب یہ ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، تو کلہم فی النار، سب جہنم میں ہیں، ایک ملت واحدہ۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ من ہی یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میری عملی زندگی دیکھ لو، میرے صحابہ کی عملی زندگی دیکھو، تو یہ ہے وہ حق کا راستہ جو تمہیں منزل اور اللہ کی رضا تک پہنچائے گا۔ الفاظ نہیں بتائے، عملی نمونہ بتایا۔ الفاظ نہیں بتائے، صرف عملی نمونہ بتایا۔ قرآن ہو تو نبی کی زندگی بھی سامنے ہو، حدیث ہو تو صحابہ کی زندگی بھی سامنے ہو، قرآن ہو تو نبی کی زندگی بھی سامنے ہو، نبی کی احادیث ہو تو صحابہ کی زندگی بھی سامنے ہو، نمونہ بھی سامنے ہو نا کہ آپ نے اس عمل کو کیا کیسے۔ تو میرے عزیزو، آج بھی مسلمان اس پہ آ جائے کہ بھائی یہ چیز اللہ کے نبی نے کی ہے، یہ صحابہ نے کی ہے، قسم خدا کی سارے فرقے ختم ہو جائیں، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ فرقوں کی بنیاد کھڑی تب ہوتی ہے جب نبی کی زندگی ہاتھ سے نکلتی ہے، جب صحابہ کی زندگی ہاتھ سے نکلتی ہے۔ فرقوں کی بنیاد کھڑی ہی تب ہوتی ہے جب نبی کی زندگی ہاتھ سے نکلتی ہے، صحابہ کی زندگی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، تب فرقے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب گروہ بندیاں ہیں، تب تعصب ہے، تب جسے کہیں کہ آدمی اپنے خواہش کو، اپنی طبیعت کو، تعصب کو دین بنا لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہ دیکھ لو کہ یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا، یہ عمل حضرات صحابہ نے کیا۔ اگر اس نے نہیں کیا میرے عزیز، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ سے بڑھ کر نیکیوں کا حریص کون ہو سکتا؟ میں اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی، جنہوں نے نیکیوں کی خاطر اپنا خاندان چھوڑا، اپنا کنبہ چھوڑا، بنی بنائی منڈیاں چھوڑیں، زندگی بھر کی پونجی قربان کی، صرف کس لیے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی اختیار کی جائے، سب کچھ قربان کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار صحابی ہیں، مکہ سے مدینہ آتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں، حضور علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کر دیا، بھائی تم انہیں ساتھ لے جاؤ۔ تو ساتھ جانے والے نے کہا عبد الرحمن تم یہاں اجنبی ہو، تمہیں یہاں پہچانتا کوئی نہیں، تمہارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، ایسا کرتا ہوں کہ میں کچھ حصہ اپنا زمین کا تمہارے نام پہ کر دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو اپنی ایک بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں، تم نکاح بھی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف فرمان لگے رضی اللہ عنہ، بھائی نانا ایسا کرو، بس تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں محنت کروں گا، اللہ مجھے برکت عطا فرما دیں گے۔ ایسے لوگ یعنی سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، کس لیے بتاؤ؟ ان سے بڑھ کر نبی کی محبت، نبی کا تعلق، نبی کی زندگی کا کوئی اور حریص ہو سکتا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا راستہ یہ ہے۔ ارباز ابن ساریہ فرمانے لگے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ذات یومن، ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہ، پھر آپ نے ہماری طرف رخ کر کے ہمیں واعظ کیا، فوعظنا، ہمیں واعظ فرمایا، اور ایسا بلیغ واعظ تھا، ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منہ القلوب، دل ڈر گئے، ووجلت منہ القلوب، دل ڈر گئے۔ فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے یہ آخری وعظ ہے آپ کا، آپ ہمیں الوداع کرنے لگے ہیں۔
ایسا واز لگ رہا ہے۔ فماذا تعد الینا، اب ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور ہمیشہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تو پھر تم پہ لازم ہے میرا طریقہ، بسنتی وسنت خلفاء الراشدین مہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کا لازم ہے تم پہ طریقہ۔ تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، بلکہ فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ، ایک سامنے کے دانتوں سے کوئی چیز پکڑی جائے، کھینچی جائے تو خطرہ ہے کہ چھوٹ جائے، داڑھوں سے کوئی چیز پکڑی جائے مضبوطی آتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے داڑھوں سے پکڑ لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی نئی چیزوں سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین سمجھ کے کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اختلافات بہت ہوں گے، لیکن حق کے راستے پہ جمنے کا راستہ یہ ہے کہ میرا طریقہ دیکھ لو، میرا طریقہ دیکھو، اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھو۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل اجور ما عمل بها من غیر ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، جس نے میرے بعد کوئی سنت زندہ کی جو لوگوں کی زندگی سے نکل چکی تھی، اس کے لیے ایسا ہی اجر ہے جیسا کہ کسی شخص نے اس پہ عمل کیا، اور اس عمل کرنے والے کے اجر سے ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کوئی نئی دین میں اضافہ ایجاد کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس پر گناہ ہے، اور وہ گناہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے وہ گناہ پہ عمل کیا، اس کے گناہ سے ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو نیکی کا عمل چھوڑ کے جاتے ہیں اور دنیا ان کی نیکی پہ چلتی رہتی ہے اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اور کتنی بد نصیبی ہے کوئی دین میں اضافہ، کوئی اللہ کی نافرمانی ایسی شروع کر گیا کہ خود تو چلا گیا، پیچھے کرنے والے کرتے چلے گئے، اور اس کے وزن گناہوں کا اور بڑھتا چلا گیا، اور اس کا وبال اور بڑھتا چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے نیکی کو زندہ کرنے والا ایسا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بڑی سعادت کی زندگی ہے میرے عزیزو، کہ اللہ کرے ہماری زندگی اللہ کے حبیب کو، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔